شیخ افطاری کے آداب، افطاری کی دعا، اس کے حوالے سے افطاری کے حوالے سے بھی جس طرح ہم نے سحری کا ذکر کیا تھا، افطاری بھی عبادت ہے. روزہ پورا کا پورا عبادت ہے، بلکہ پورا کا پورا رمضان ہی عبادتوں کا مہینہ اس کا وقت ہے کہ جس کا ہمیں ایک ہی چیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو افطاری بذات خود عبادت ہے، اگرچہ اس میں انسان کو کھانے پینے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن بذات خود عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں. ایک خوشی کا موقع کیا ہے؟ عند فطری ہی فرحت عند فطری ہی، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جو وہ روزہ افطار کرتا ہے. کئی گھنٹوں کے بعد اس کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد جب آدمی اللہ کی نعمتیں کھاتا پیتا ہے تو کچھ اپنی کہ لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اصل جو خوشی ہے جنتوں کو پانے کی. تو خیر کہنے کا مقصد افطاری عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ہمارے پاس تعلیمات ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے ہوئے تازہ کھجور دیکھتے، اگر تازہ کھجور ملتی تو اس پر افطار کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو آپ عام کھجور پر روزہ افطار کرتے، اگر عام کھجور بھی نہ ملتی آپ کو تو پھر پانی کے گھونٹ پیتے. تو یہ ہے افطاری کے حوالے سے کہ ہمیں اگر تازہ کھجور مل سکتی ہو تو اس پر روزہ افطار کرنا چاہیے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی ہو تو کوئی بھی کھجور مل جائے اس پہ روزہ افطار کرنا چاہیے. اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر بہتر ہے کہ پانی کے ایک دو چند گھونٹ پی لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں کھانا پینا چاہتے ہیں وہ کھائیں پئیں. تو ان کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کھجور تو نہیں ہے، نہ کوئی تازہ نہ کوئی دوسری، لیکن پینے کو طرح طرح کے جوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہم چاہیے کہ سنت کے مطابق سب سے پہلے پانی کے دو چار گھونٹ جتنا ضرورت ہے پی لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں کھانا پینا ہے ان کو ان کے استعمال کریں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا افطاری کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں، افطاری کرنے میں جلدی کرنا، اس میں تاخیر نہ کرنا. اور جلدی کرنے کا معنی کہ افطاری میں جو ہے یعنی اس کو جیسے ہی سورج غروب ہو تو فوراً افطاری کر لی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے. کیونکہ بعض لوگ شک و شبے کے شکار اور توہمات کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی سورج غروب ہوا نہیں ہوا. اور آج کل سورج غروب ہونے کے حوالے سے اگر تو آدمی کسی کھلے صحرا میں ہے جہاں پر اس کو سورج نظر آتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ سورج غائب ہو گیا اور ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو اس کی افطاری کا وقت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا افطر الصائم، کہ جب ادھر سے رات آ جائے، مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور مغرب کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے دن چلا جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا. تو اس میں ہمیں کسی شک و شبہات کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی یعنی کہ آبادی میں ہے، گھر میں ہے، تو کیلنڈر ہیں، کیلنڈر پر ٹائم دیے ہوتے ہیں، افطاری کا ٹائم کیا ہے، مغرب کا ٹائم کیا ہے، اور اس ٹائم کے مطابق افطاری کر سکتا ہے. مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں اور اذان کے مطابق اس کو یقین ہے کہ واقعی اذان وقت پر ہو رہی ہے تو اذان کے ساتھ افطاری کر سکتا ہے. یعنی جلدی افطاری کرنے کا معنی یہ بھی نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کر کے اپنے روزے کو خراب کر لیں. جلدی افطاری کرنے کا معنی کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطاری کر لی جائے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ نے جس طرح ہم نے پہلے حدیث ذکر کی تھی، آپ مانتے ہیں کہ اسی میں اس امت کی خیر ہے، اسی میں ہے کہ جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے تو افطاری میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح افطاری کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام افطاری کرتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کون سی ہے؟ آپ افطاری کرتے کھجور پر یا پانی پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر ہوتی، اس پر افطاری کرنے کے بعد کیا دعا پڑھتے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ کہ پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق اور رگیں جو خشک ہو چکی تھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ افطاری کرتے ہوئے، افطاری کرنے کے بعد یعنی کھجور یا پانی کھانے پینے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے. تو کیا افطاری کرنے سے پہلے ہم کو دعا نہ پڑھیں؟ ہمارے ہاں ایک دعا رائج ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعا اس میں کچھ وہ الفاظ ہیں جو من گھڑت ہیں کہ جو لوگوں کے اپنی طرف سے ڈالے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ الفاظ ہیں کہ جو حدیث میں آتے ہیں لیکن حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ دعا بڑی مشہور ہے
اور ہم بھی خود بھی اس دعا کو پہلے پڑھتے رہے ہیں جب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو لیکن یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے. اس لیے جو آپ سے دعا ثابت ہے، جو ہم نے ذکر کی ہے، ذهب الظمأ وابتلعت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو افطاری کا طریقہ یہ کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کی جو نعمت کھجور پانی وہ کھائے پیے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے. اور افطاری کرتے ہوئے مزید ہمیں اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کو روزے کے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ روزے کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی خوراک کا کنٹرول ہو، تاکہ اس کو اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دینے کا زیادہ موقع ملے. فطری طور پر جب انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے اسی کا تو پھر زیادہ جسم بوجھل ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، اور پھر سستی غفلت اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور کوئی شک نہیں کہ یہ وہ ساری خصلتیں ہیں جو ایک مسلمان مومن کی نہیں ہونا چاہیے. مسلمان مومن کی زندگی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، چیز ہے کہ رمضان کے لمحات ہوں جو اور بڑھ کر قیمتی ہیں. تو چیز ہے کہ ہم افطاری کر کے زیادہ کھا پی کر پیٹ بھاری ہو جائے، جسم بھاری ہو جائے، بوجھل ہو جائے، اور پھر عبادت جو رمضان کا مقصد ہے ہم اس سے محروم ہو جائے. کوئی شک نہیں کہ ایسی افطاری میں کوئی خیر نہیں. اس لیے افطاری کرنے کو ایک حد ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں جو اللہ نے دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو. تو ضرورت ہے ہم کو افطاری کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنے کی، روزے کے مقاصد کو سامنے رکھنے کی، کہ ایک معقول حد تک جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں پئیں، تاکہ اس کھانے پینے سے جسم کو تقویت ملے، تاکہ وہ عبادت کے لیے اور آگے کام آ سکے، نہ کہ جسم بوجھل ہو کر عبادت سے بھی رہ جائے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ ایک اور سوال یہ ہے کہ روزے دار کی بھوک اور پیاس اس کو کس بات کی یاد دہانی کراتی ہے؟ ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر حکم میں کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں ہمیں سب سے بڑا جو عمل نظر آتا ہے وہ کھانا پینا چھوڑنا ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ خود بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس سے لذت ملتی ہے، کو اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق یعنی کہ خوشی ملتی ہے؟ ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو وہی ہے جو جس کا ہم پہلے ذکر کیا ہے کہ کھانا پینا کم کرنے سے یا چھڑا کر، تاکہ آدمی کی خون کی گردش تیز جو ہے وہ بند ہو یا ختم ہو، یعنی کہ اس کی تیزی ختم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الشیطان یجری من آدم مجری الدم، کہ شیطان کا انسان کی خون کی رگوں میں اسی تیزی کے ساتھ دوڑنا ہوتا ہے جس طرح خون تیز دوڑتا ہے. تو کھانے پینے کی کمی سے کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر ایک عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ مقصد ہے اللہ کے سامنے تاکہ عاجزی انکساری ہو، اور کھانے پینے کی وجہ سے جو آدمی کے اندر گھمنڈ اور یہ تکبر اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو. اور دوسرا ایک بہت بڑی ہمیں حکمت جو نظر آتی ہے، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد اللہ کے کسی نیک بندے سے پوچھا گیا کہ روزے میں کھانا پینا چھوڑانے کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے بہت اچھا جواب دیا. وہ کہنے لگے تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے کہ بھوک کی شدت یا بھوک کی تکلیف کیسی ہوتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ 2-3 ٹائم کے کھانے کھاتا ہے، ہر وقت اللہ کی کھانے پینے کی نعمتیں اس کے پاس میسر ہیں. تو جس کو کبھی فاقے سے بھوک سے ایک واسطہ نہیں پڑا، اس کو نہیں پتہ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کی شدت کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم رمضان لاتا ہے سال کے بعد تاکہ ہم کچھ دنوں میں اس شدت کو محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس کی تکلیف کیا ہے. اور اس تکلیف کو محسوس کر کے ہمیں ان لوگوں کا پتہ چلے، ان کی تکلیف کا احساس ہو کہ جن کو بیچاروں کو صرف یہ نہیں کہ رمضان میں بلکہ پورے سال ہی ان کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی ان کو میسر نہ ہوتا ہو، اور کئی دن ان کو بھوک اور فاقہ کاٹنا پڑتا ہو، تاکہ ان کی ہمیں تکلیف کا احساس ہو کہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں، کس تکلیف سے دوچار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقت میں یعنی بھوکا پیاسا رکھ کر ہمیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارے آس پاس وہ بھی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو دیتا. اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، لیکن یہ دنیا چونکہ دار ابتلا ہے، امتحان کی جگہ ہے. اللہ کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے، کسی کو زیادہ نعمتیں دے کر آزما رہا ہے، اور کسی کو نعمتیں کم دے کر آزما رہا ہے. دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے.
زیادہ دینے والے کو آزما رہا ہے کہ وہ اللہ کی دی نعمتوں کو اوروں کو پر استعمال کرتا ہے، ان کو دیتا ہی نہیں دیتا، اللہ کا حق اس میں ادا کرتا ہی نہیں کرتا، اور جس کو کم دی ہیں اس کی امتحان، اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو حقیقت میں یہاں پر ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، آزمائشیں چل رہی ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس امتحان میں کامیابی پانے کی، نہ کہ ناکام ہونے کی۔ اس لیے روزے کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو روزے کے اہم ترین ایک مقصد جو ہے وہ بھوک اور اس کی تکلیفوں کا احساس ہونا، تاکہ معاشرے کے غریب فقیر اور اس طرح کے لوگ ان کی شدت کا، ان کی تکلیفوں کا احساس ہو، اور نہ کہ صرف رمضان میں بلکہ پورے سال کے لیے ہی ہمیں ان کی بھوک کا، ان چیزوں کا احساس ہو، اور پھر ہم ان پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے اندر رغبت پیدا ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔